حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خلیفہ ہیں، اور انہوں نے خلفائے راشدین کے دور میں جس طرز پر حکومت قائم تھی اس طرز پر نظام حکومت قائم کیا۔ انہوں نے تمام وزراء، گورنرز اور تمام جو پروٹوکول تھا اس کو ختم کر دیا۔ آپ صوم و صلوات کے پابند تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ خوف خدا سے اس طرح کانپ اٹھتے جیسے چڑیاں کانپ اٹھتی ہے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے پوچھا، آپ پر یہ کیفیت کیسے طاری ہوئی؟ کہا، جب سے مجھے یہ پتہ چل گیا نا کہ حساب و کتاب ہونا ہے، کہ رب نے حساب لینا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، بس اس دن سے میں ہر کام سے پہلے سوچتا ہوں کہ میں نے اس کا حساب دینا ہے اور رب نے حساب لینا ہے۔ آج کل تو یہ فکر سوچ میں کہتا ہوں کہ یہ وہم بھی ختم ہو گیا۔ تو آپ نے وظائف کا جو ہے نا نظام قائم کیا۔ بغداد عراق کے اندر ایک عورت تھی کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی 5 بچیاں تھیں، بچیاں یتیم ہو گئی۔ وہ وظیفہ لگوانے کے لیے نا امیر المؤمنین کے پاس آئی۔ آ کے جب پتہ کیا امیر المؤمنین کا گھر کہاں ہے تو پتہ چلا، بتایا گیا کہ وہ سامنے جو ٹار لگا نا دروازے پہ بوریاں لگی ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ آ کر دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکلی جو کہ برتن صاف کر رہی تھی۔ کہا، ابھی عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے۔ کہا، آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں درخت کے سائے میں، ابھی وہ آتے ہیں تو آپ کی ان سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اب کچھ دیر بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کے کنویں سے پانی نکالا اور میدان میں چھڑکاؤ کیا کہ مٹی ڈسٹ جو اڑ رہی تھی وہ بیٹھ جائے۔ اتنے میں وہ عورت جو کہ آپ کی زوجہ تھی وہ آپ سے باتیں کرنے لگی۔ تو وہ جو عراق سے عورت آئی تھی نا، وہ دیکھ کے کہنے لگی، بھی یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک غلام سے باتیں کر رہی ہو؟ کہا، یہ میرے شوہر عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ وہ عورت حیران ہو گئی کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ آج تو محلے کے چپراسی کی ٹھاٹھ مارنی ہوتی کہ جی وہ گورنمنٹ کا سرکاری ملازم ہو، اس کی ٹھاٹھ بات جو ہے نا وہ مارنی ہوتی۔ محلے کا کونسلر ہو، علاقے کا ناظم ہو تو اس کی تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں، اور اگر کسی صوبے کا وہ ایم پی ایم این اے ہو جائے، یہ امیر المومنین ہے۔ تو پھر ان کے پاس جا کے عرض کیا کہ حضور، میں نے اپنی بچیوں کا وظیفہ لگوانا ہے، میری 5 بچیاں جو کہ یتیم ہو گئی ہیں، میں نے ان کا وظیفہ لگوانا ہے۔ آپ نے نام پوچھا، ولدیت پوچھی، ایک بچی کا وظیفہ لکھ دیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر دوسری بچی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ تیسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چوتھی کا بھی نام پوچھا، ولدیت پوچھی، آپ نے 4 وظائف لکھ دیے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے عمر بن عبدالعزیز، میں نے تیرے جیسا انسان نہیں دیکھا کہ نہ کوئی انکوائری کی، نہ وقت ویسٹ کیا، بلکہ وظائف لکھ دیے۔ آپ نے کہا، بس جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میرے پاس آئی تھی، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تیری بچوں کے وظیفے لکھتا رہا۔ کہا، اب کیا ہوا؟ کہا، اب تو نے میری تعریف کر دی ہے، تو نے میرے اندر بڑائی قائم کر دی ہے، بس اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، اب جا کے گورنر سے اس کی تصدیق کروا لے، اور 4 کو جو وظیفہ ملے گا نا اس میں سے جو بچے گا وہ 5ویں کو دے دینا۔ اللہ اکبر! یہ حال ہے کہ جہاں اپنی تعریف کی بات آئی، آج تو لوگ کہتے ہیں جب تک ہماری تعریف نہیں ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ کوئی وہ جو کہتے ہیں اچھا برتاؤ نہیں کریں گے۔ آج کسی علاقے کے کونسلر سے کام کروانا ہونا، جب تک اس کو 4 باتیں نہ لگا لیتے وہ بات ہی نہیں سنتا، کہتا تو ہوئے کون؟ حق پر بات کرنا آج کے دور میں تو کہہ لے کہ ناممکن ہوا پڑا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جیسی عظیم شخصیت کی سیرت پر، ان کے طرز عمل پر چلنے کی۔ صرف 39 سالہ زندگی گزاری اور 39 سال کے اندر وہ کام کر گئے جو آج کے دور میں 100 سال گزار کے نکلے۔